امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کیا۔ ایسا فرشتہ ہے جس کے پیر تحت الثری میں، زمین کے نچلے حصے میں، جس کا سر عرش تک، ایک بازو مشرق تک، دوسرا بازو مغرب تک۔ وہ جو اگر پر پھیلا دے تو مشرق و مغرب تک پر پھیل جاتے ہیں اس کا پیر تو تحت الثری میں، زمین کے نچلے حصے میں، اور اس کا سر عرش تک، یعنی زمین سے لے کر عرش تک اتنا لمبا۔ چوڑائی میں اگر اس کے جو دو پر ہوتے ہیں نا، پھیلا دے تو پورا روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، یعنی مشرق سے مغرب تک۔ پھر روایت میں جو آتا ہے وہ ہوتا ہے بحر نور کے پاس۔ نور کا ایک سمندر ہے جنت میں، بحر نور۔ اب وہ نور کے بحر کے پاس رہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب کبھی کوئی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ بحر نور میں غوطہ لگاتا ہے اور خشکی پر آتا ہے، پانی سے زمین پر آتا ہے اور اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور ان پروں کو جھٹکتا ہے۔ جتنے خطرے اس کے پروں سے گرتے ہیں، اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، وہ سارے پانی کے خطرے فرشتے بن جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے فرشتے اس ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کے حق میں قیامت تک دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ درود پڑھنے والے کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے اللہ کی رحمتوں کا، ایک مرتبہ درود پڑھے تو وہ فرشتہ بحر نور میں غوطہ لگایا اور خشکی پر آیا، اپنے پروں کو پھیلایا، جتنے خطرے پانی کے گرے اتنے فرشتے بن گئے، اور وہ سارے کے سارے فرشتے اس درود پڑھنے والے کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ اچھی دعا کرتے ہیں، نہیں، بھلائی کی دعا کرتے ہیں، دوزخ سے نجات کی دعا کرتے ہیں، جنت کی سرفرازی کی دعا کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ کی کتنی رحمت ہم پر ہوتی ہے۔ جی، کثرت سے ہم کو چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔